ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دو قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ دو آیتوں کی تلاوت کی ہم نے، دو قوموں کا ذکر ہے اور دونوں کافر قومیں ہیں۔ ایک کافر قوم یہ ہے کہ اس سے آپ نے جہاد کرنا ہے، لڑائی لڑنی ہے، اور ایک قوم ایسی ہے کہ اس سے جہاد نہیں کرنا، ہیں دونوں کافر۔ پہلی قوم کہ جس سے لڑائی نہیں کرنی، جہاد نہیں کرنا ہے تو وہ کافر، لیکن اس سے قتال نہ کریں۔ وہ قوم وہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ مل گئی، آپ سے معاہدہ کر لیا، معاہدہ امن کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، آپ کے ساتھ کر لیا انہوں نے، یا ایسی قوم کے ساتھ مل گئے کہ اس قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کہ وہ آپ سے نہیں لڑیں گے، وہ بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ تو جب وہ اس کے ساتھ مل گئے تو جس طرح آپ نے اس کے خلاف نہیں لڑا، ان کے خلاف بھی نہیں لڑا، تو یا آپ کے اتحادی بن گئے یا آپ کے اتحادی تو نہیں بنے، کافر قوم کے اتحادی بنے، لیکن وہ کافر قوم آپ کی اتحادی ہے، آپ کا اس سے معاہدہ ہے کہ نہیں لڑیں گے، تو جب یہ اس سے مل گئے تو اب آپ اس سے بھی نہیں لڑیں گے۔ اگر کسی قوم کے ساتھ اس طرح معاہدہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے کہ نہیں لڑنا، تو وہ نہیں لڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جتنی پیشکشیں ہوئیں صلح کی، امن کی، آپ نے ہر پیشکش کو قبول فرمایا۔ یہ جو بدر کی لڑائی ہوئی ہے، احد کی لڑائی ہوئی ہے، اور پھر غزوہ خندق ہوا ہے، یہ کافر خود آئے تھے، مسلمان نہیں گئے تھے لڑنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لڑائی لڑی ہے نا جا کر، وہ صرف فتح مکہ والی تھی، وہ آپ نے جا کر لڑی۔ اس سے پہلے صلح حدیبیہ ہوا ہے، آپ کو صلح کی پیشکش ہوئی، آپ نے قبول کر لی، حالانکہ اس میں جو شرطیں رکھی گئی تھی وہ بڑی غلط تھی، مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن چونکہ امن آ رہا تھا، سکون آ رہا تھا، جنگی ماحول ختم ہو رہا تھا، آپ نے قبول کر لیا۔ اس لیے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سے امن مانگے، جنگ نہ مانگے، امن مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہاں اگر جنگ مسلط ہو جائے، کافر مسلط کر دے تو پھر پیچھے نہ ہٹے، پھر لڑیں آپ۔ بے تیغ بھی ہے بے تیغ بھی ہے سپاہی تو لڑتا ہے، علامہ اقبال کے شعر ہے، پھر بے تیغ بھی لڑ جائیں، بے ہتھیار اور نہتھے ہو کر بھی لڑ جائیں۔ تو یہ پہلی قوم ہے، تو اس کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ اس کا ترجمہ کر لیں، الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ، یصلون مل گئے وہ، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور اس قوم کے درمیان، میثاق کوئی معاہدہ ہے، میثاق ہے، او جاؤکم یا آ گئے تمہارے ہی پاس، دوسری قوم کے پاس نہیں گئے، آپ کی اتحادی جماعت کے پاس، بلکہ آپ کے پاس آ گئے، او جاؤکم یا آ گئے وہ تمہارے پاس، حصرت صدورہم تنگ ہیں ان کے دل، ان اس بات سے کہ یقاتلوکم وہ تم سے لڑیں، او یقاتلوا قومہم یا وہ لڑیں اپنی قوم سے، آپ سے بھی جنگ کا معاہدہ، دوسری قوم سے بھی جنگ کا معاہدہ، تو اس سے نہیں لڑنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ تو مسلط کر دیتا اللہ ہم ان کو تم پر، فَلَقَاتَلُوكُمْ پس وہ قتال کرتے تم سے۔ اللہ یہ بھی کر سکتا تھا، اس قوم کے دل میں ڈالتا وہ آپ سے لڑتی، تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت سے نہیں لڑنا، مسلمانوں سے مل جاؤ یا مسلمانوں کی اتحادی کافر جماعت سے مل جاؤ، تو اس کو شکر سمجھے اللہ تعالیٰ، نہ لڑیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پس اگر وہ جدا رہیں تم سے، اعتزلو جیسے اردو میں کہتے ہیں صدر کو معزول کر دیا، فلاں وزیر کو معزول کر دیا، ہٹ جانا، دور رہنا،
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے دور رہیں، مطلب یہ ہے کہ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ قتال نہیں کرتے تم سے، وَأَلْقَوْا، اور ڈال دی انہوں نے، إِلَيْكُمْ تمہاری طرف، السَّلَمَ صلح، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو نہیں بنایا اللہ نے لکم تمہارے لیے، علیہم ان پر، سبیلا کوئی راستہ، یعنی اب لڑنے کا کوئی راستہ نہیں، اب راستے بند، اب ان سے جہاد نہ کریں، قتال نہ کریں، لڑائی نہ کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ کافر ملک سے، کافر قوم سے بھی امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جیسے ہمارا معاہدہ ہے۔ اب پاکستان انڈیا سے کوئی معاہدہ کر لیتا ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں، تجارت کریں گے اور اچھے پڑوسی بن کر رہیں گے، ٹھیک ہے، غلط نہیں۔ کوئی جذباتی بندہ کہ جی کافر ہے، مارنا ہی مارنا، یہ غلط ہے۔ ریاست کا، سلطنت کا معاہدہ ہو گیا، کوئی جذباتی اٹھ کر جا کر حملہ کر دیتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، ناجائز، جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ یہی لڑائی پاکستان کی آج کل افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے کہ اپنے جذباتی لوگوں کو سمجھاؤ، ٹی ٹی پی والوں کو، جب ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو یہ کیوں حملے کر رہے ہیں؟ جب ریاست نے معاہدہ کر لیا تو اب کسی جتھے کو، کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حملے کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسری قوم وہ ہے کہ منافق ہیں، وہ منافقت کرتے ہیں وہ تمہارے ساتھ، اور جب وقت آتا ہے تو کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روکتے نہیں، جب موقع ملتا ہے تو لڑتے، جیسے مدینہ کے بعد منافقوں نے کیا، یہودیوں نے کیا۔ تو پھر آپ جب جنگ سے فارغ ہوئے تو پھر ان کی طرف متوجہ ہوگا، ٹھیک ہے آ جاؤ، پھر سیدھے ہو جاؤ۔ تو اگر اس طرح کی قوم ہے، اس سے لڑیں، اس سے جہاد کریں، قتال کریں، یہ اس کا ذکر ہے۔ ستجدون، عن قریب پائیں گے آپ، آخرین، دوسرے کچھ لوگوں کو، یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان یأمنوکم، کہ امن میں رہیں وہ تمہارے ساتھ، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور امن میں رہیں اپنی قوم کے ساتھ۔ بظاہر یہ ہوتا ہے، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب بھی ان کو لوٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا، تو اس میں گھس پڑتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، اس میں ٹوٹ پڑتے ہیں فتنے کی طرف۔ فتنے سے مراد ہے جنگ۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے جدا نہیں ہوتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کو نہیں ڈالتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے، نہ صلح کر رہے ہیں نہ ہاتھوں کو روک رہے ہیں، لڑائی کا موقع ملتا ہے تو لڑتے ہیں۔ ان کا کیا حکم ہے؟ فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ تو ان کے ساتھ ٹھیک ہے، لڑائی لڑیں، منافقانہ کردار ہے تو ان کو نتیجہ خیز بنائیں۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ بنایا ہم نے تمہارے لیے، علیہم ان پر، سلطان مبینہ، کھلی دلیل بنائی ہے، کس کے لیے؟ لڑنے کے لیے۔ یہ دلیل کافی ہے کہ وقتاً فوقتاً وہ حملہ کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے لڑیں، ان کی طاقت کو توڑیں۔ وآخر دعوانا علامات قیامت۔ کتاب الفتن میں علامات قیامت سے متعلق حدیث کا ذکر ہے، جس میں وقوع قیامت سے پہلے کے علامات اور وقوع قیامت کے وقت کے علامات کا ذکر ہے، فتنہ دجال وغیرہ۔ علامت قیامت میں فتنہ دجال، حضرت مہدی کی تشریف آوری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذکر کیے گئے ہیں اور ان کی بہت اچھی تشریح کی گئی ہے۔ یہ اپنے کتاب کا تعارف کرا رہے ہیں، جس سے ان امور کے بارے میں اہل سنت کی مسئلہ کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور ان کے بارے میں جو غلط عقائد اور خیالات امت میں در آئے ہیں ان کا رد بھی ہو جاتا ہے۔ خصوصاً حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ عقیدہ اور اہل سنت کے مسئلہ کے فرق کے بارے میں بہت اچھا اور قیمتی کلام اس زمن میں آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی روایات کی تشریح میں قادیانیوں کی بے سر و پا باتوں کا بھی نہایت مدلل اور تفصیلی رد ہو، جس کی آج کل بہت ضرورت ہے کہ یہ فتنہ اس وقت پوری دنیا کا عظیم فتنہ بنا ہوا ہے۔ احقر کے خیال میں اہل علم کے لیے بھی اس کا مطالعہ انشاءاللہ
مفید رہے گا۔ ہاں مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، بالکل لائیں گے۔ یہ تو تعارف کرا رہے ہیں آپ نا۔ اچھا حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ دولت، تعیش اور حب دنیا کا فتنہ۔ عن محمد ابن کعب القرظی قال حدثني من سمع علی بن ابی طالب قال انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد فاطلع علينا مصعب بن عمیر ما عليه الا بردة له مرقوعة بفرو فلما رآه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفيت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة فقالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة قال لا أنتم اليوم خير منكم ويومئذ۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک ایسے صاحب نے مجھ سے بیان کیا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود یہ واقعہ سنا تھا کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصعب بن عمیر اس حالت اور حیت میں سامنے آ گئے کہ ان کے جسم پر بس ایک چادر تھی پھٹی ہوئی جس میں کھال کے ٹکڑوں کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت اور حیات میں دیکھا تو آپ کو رونا آ گیا۔ ان کا وہ وقت یاد کر کے جب وہ اسلام لانے سے پہلے مکہ میں عیش اور تنعم کی زندگی گزارتے تھے، اور ان کی فقر و فاقہ کی موجودہ حالت کا خیال کر کے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بتلاؤ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا جب دولت اور سامان تعیش کی ایسی فراوانی ہوگی کہ تم میں کے لوگ صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلیں گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر، اور کھانے کے لیے ان کے آگے ایک پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا۔ تم اپنے مکانوں کو اس طرح لباس پہناؤ گے جس طرح کعبۃ اللہ پر غلاف ڈالا جاتا ہے، یہ پردے لٹکائے جاتے ہیں۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں حاضرین مجلس میں سے کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارا حال اس وقت آج کے مقابلے میں بہت اچھا ہوگا، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پوری فراغت اور فرصت حاصل ہوگی، معاش وغیرہ کے لیے محنت مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی، تو بڑا اچھا زمانہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم آج اس دن کے مقابلے میں بہت اچھے ہو، تم آج فقر و فاقہ کے اس دور میں عیش و تنعم والے اس دن کے مقابلے میں بہت اچھے ہو۔ تشریف حدیث کے راوی حضرت محمد بن کعب قرظی تابعی ہیں جو علم قرآن اور صلاح و تقوی کے لحاظ سے اپنے طبقے میں ممتاز تھے۔ انہوں نے اس راوی کا نام ذکر نہیں کیا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ ان کو سنایا تھا، لیکن ان کا اس طرح روایت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راوی ان کے نزدیک ثقہ اور قابل اعتماد ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی صحابہ کرام میں خاص شان اور تاریخ تھی۔ وہ بڑے ناز پر وردہ ایک رئیس زادے تھے۔ ان کا گھرانہ مکہ کا بڑا دولت مند گھرانہ تھا اور یہ اپنے گھر کے بڑے لاڈلے چہیتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی زندگی امیرانہ اور عیش و تنعم کی زندگی تھی، پھر اسلام لانے کے بعد زندگی کا رخ بالکل بدل گیا اور وہ حال ہو گیا جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا کہ ایک پھٹی پرانی چادر ہی جسم پر تھی جس میں جا بجا چمڑے کے ٹکڑوں کے بھی پیوند تھے۔ ان کو اس حالت اور حیات میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ان کی عیش اور تنعم والی امیرانہ زندگی کا نقشہ آ گیا اور آپ کو رونا آ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایک اہم حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے ان سے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس یعنی میری امت کے پاس عیش کے سامان کی فراوانی ہوگی، ایک آدمی صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلے گا اور شام کو دوسرا جوڑا، اسی طرح دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے ہوا کریں گے۔ بتلاؤ تمہارا کیا خیال ہے، وہ وقت تمہارے لیے کیسا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ وقت اور وہ دن تو بہت ہی اچھا ہوگا، ہمیں فراغت اور فرصت ہی فرصت ہوگی، بس اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارا یہ خیال صحیح نہیں ہے، آج تم جس حال میں ہو یہ آئندہ آنے والے عیش اور تنعم کے حال سے بہت بہتر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان فرمائی تھی، اس وقت تو ایمان بالغیب ہی کے طور پر اس پر یقین کیا جا سکتا تھا کیونکہ حالات ہی ایسے تھے،
لیکن پہلے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں اور بعد کی اکثر دوسری مسلم حکومتوں کے دور میں بھی اور آج کی ان مسلم حکومتوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے عیش اور تنعم کا سامان انتہائی فراوانی سے دے رکھا ہے، یہ حقیقت آنکھوں سے دیکھ لی گئی ہے اور دیکھی جا رہی ہے۔ بلا شبہ یہ اور اس طرح کی تمام پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ہیں۔ یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، آنے والے حالات کا نقشہ کھینچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب